کال ریکارڈنگ یہ بڑا اچھا کام تھا، کسی کی کال کو ریکارڈ کر لینا تاکہ کسی کی بات اگر ہے کچھ تو یاد رہے، سن لیں گے بعد میں، ہم کسی کی بات بھول گئے۔ یہ کال ریکارڈنگ جو ہے آج استعمال ہو رہا ہے اپنے گھروں کو برباد کرنے کے لیے۔ عورتیں فون کرتی ہیں، فون کر کسی کی ساس سے نہیں بن رہی ہے، کسی کی نند سے نہیں بن رہی ہے، یا اسی طریقے سے کسی مرد کا کسی مرد سے نہیں بن رہا ہے۔ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مردوں کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے کسی سے نہیں بن رہا ہے، ہم نے فون لگایا، ورگلا کر کے اس کو پوری بات اگلوانے لگے، اور یہاں ریکارڈنگ ہماری دبی ہوئی ہے۔ یا اسپیکر آن کر دیا، وہ سوچ رہا ہے کہ میری بات پرسنل ایک آدمی سے ہو رہی ہے، لیکن یہاں صاحب کیا کھیل کھیل رہے ہیں، اسپیکر آن کر کے پورے جماعت کو سنا رہے ہیں، 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو سنا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ارے ایسا کہہ رہا ہے، ایسا کہہ رہا ہے، میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ لڑائی لگانے والی باتیں آپس میں۔ کس نے کہا تم سے کہ تم اسپیکر آن کر کے بات کرو؟ کس نے کہا؟ سامنے والے نے کہا تھا کہ تم اسپیکر آن کر کے بات، اور اگر کہہ بھی دے کہ تم اسپیکر آن کر کے بات کرو، تمہاری ہمت کیسے ہے؟ تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی کہ تم اسپیکر آن کر کے کسی سے بات کرو، اس کی راز کی بات اگلواؤ اور 4 لوگوں کو وہاں پہ سنواؤ؟ یہ بڑے بڑے متقی پرہیزگار کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ریکارڈنگ کرتے ہیں یا اسپیکر آن کر کے سناتے ہیں۔ تیسرے آدمی، ایسے آدمی کو بیٹھ کر کے وہ باتیں سناتے ہیں، وہ آدمی اس آدمی کو نہیں سنانا چاہتا، لیکن تیسرے آدمی کے ذریعے سے 2 لوگوں کی راز کی باتیں۔ راز فاش کرنا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، آپ کو پتا ہے، میں نے راز فاش پر ایک خطبہ دیا ہے پورا مکمل 1 گھنٹے تک کا۔ کتنا بڑا گناہ ہے راز کو فاش کرنا، کبیرہ گناہ میں سے آتا ہے۔ وہ بات اپنی تک رکھے ہوئے ہے، اس کو اپنے تک رکھتے ہیں، اس کی راز کی بات کیوں غلط؟ بڑے بڑے داڑھی والے متقی پرہیزگار کو ہم نے دیکھا ہے ریکارڈنگ۔ ایک بار ایسے ہی ایک آدمی میرے سامنے ریکارڈنگ سنانے لگا، پتا چلا فلاں کا معاملہ ہے ریکارڈنگ۔ میں نے کہا ریکارڈنگ بند کی، ہمیں کیوں سنا رہے ہو؟ یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ہم اس کو سن کر کیا کریں گے؟ تم نے اس کی شکایت کی، میں نے سن لی، خلاص۔ اس نے اب کیا کیا کہا، کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے، میں اس کو سن کر کے کیا کروں گا؟ ممکن ہے کہ میرے اندر عداوت دشمنی اور بڑھ جائے گی۔ تمہارا کام تو تھا 2 لوگوں کے بیچ میں صلح کرانا، تمہارا کام تھا 2 لوگوں کے بیچ میں محبت پیدا کرنا۔ تم اتنے بڑے جو ہیں یعنی خراب قسم کے آدمی کیسے ہو گئے کہ تم 2 لوگ کے بیچ میں اصلاح کراتے کراتے لوگوں کے بیچ میں غیبت اور چغلخوری کرانے لگے، دشمنی کرانے لگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ 2 لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرانے والا آدمی اگر جھوٹ بھی بول دے تو اللہ کے جھوٹا نہیں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، جھوٹے کو اللہ تعالیٰ جھوٹا بھی نہیں مانتا اصلاح کرانے کے لیے۔ آج ہم لوگ اپنے ہاتھ سے اور کچھ آلات کے ذریعے سے، کچھ موبائل سیٹ کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی برباد کریں، اپنا دوستانہ برباد کریں، اپنا یارانہ برباد کر رہے ہیں، اپنے آپس کا بھائی چارہ برباد کر رہے ہیں، اور اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ کیوں تم اسپیکر آن کر کے سب کو، یہ سب بہت عام بات ہو گئی ہے۔ یہ جتنے متقی پرہیزگار بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں بھی اس میں شامل ہوں، کوئی اس سے پاک صاف نہیں ہے، میں بتا دے رہا ہوں۔ اس حمام میں سب ننگے ہیں، سب نے کہیں نہ کہیں اپنی بھائی چارگی کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے زبردست خود سے نقصان پہنچایا ہے، خود سے برباد کیا ہے۔ 4 لوگ بیٹھ جائیں گے، کسی کو فون لگا دیا، اسپیکر، ہاں اچھی بات ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہو رہی ہے، 4 بات، اس کو پتا رہے کہ میری باتیں سنی جا رہی ہیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جب کبھی سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں شیخ میں اسپیکر آن کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ تو اگر اچھی بات ہے، ہاں میں اجازت ہے، آپ اسپیکر آن کر کے بات کرو۔ کتنی اچھی بات ہے، آپ سوچو کہ سامنے والا اجازت مانگ رہا ہے کہ میں اسپیکر آن کر کے یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا جواب سب کو سنانا چاہ رہا ہوں، کیا اجازت ہے؟ ایسے بھی فون آتے ہیں، یعنی اتنے اچھے اچھے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں، اور اتنے خراب خراب لوگ بھی ہیں کہ جس کو نہیں سنانا ہے بلا وجہ ریکارڈ کر رہے ادھر تک۔ تیسری چیز ہے شیئر اینڈ فارورڈ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا۔ واٹس ایپ ایک ایپلیکیشن آتا ہے، اور بھی بہت سارے ایپلیکیشن آتے ہیں، اس میں شیئر فارورڈ بہت آسان ہے۔ ادھر کا ادھر آیا، ادھر سے اٹھا کر کے ادھر فوٹو بھیج دیا، ان کی امیج ادھر بھیج دیا، کوئی قابل اعتراض حالت میں ہے، کوئی اچھے حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، ادھر ادھر سب طرف پھیلا دیا۔ اور اسی طریقے سے کسی کا کوئی وائس نوٹ آیا ہوا ہے، کسی کا کوئی میسج ریٹن ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کو ادھر کا ادھر پھیلا دیا، ادھر کا ادھر پھیلا دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اتنے لوگ کو تمہارا میسج بھیجا ہے، تم جھوٹ نہیں بول سکتے ہو، آپ محفوظ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کا کسی سے مسئلہ ہے اور ممکن ہے کہ وہ میسج آپ کو بعد میں شہادہ کے طور پر، گواہی کے طور پر پیش کرنا پڑے گا، تو آپ محفوظ کر سکتے ہو۔
اپنے فیور میں دلائل اکٹھا کرنا، اپنے فیور میں ثبوت اکٹھا کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو کیسے بے گناہ ثابت کرو گے؟ آپ محفوظ کر سکتے ہو، وقت پر اور ضرورت پر آپ اس کو دکھا سکتے ہو کہ دیکھو بھائی انہوں نے ایسا میسج کیا تھا، اس کو دکھا سکتے ہو جس کا ریلیشن اس معاملے سے ہے۔ جس کا ریلیشن نہیں ہے اس کو نہیں دکھا سکتے، جس کا اس مسئلے سے اس موضوع سے ریلیشن ہے آپ اس کو دکھا سکتے ہو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ ہر جگہ ادھر آیا ادھر فارورڈ کیا، ادھر ایک بات آئی ادھر چلی گئی، ادھر کی ایک بات ادھر آئی ادھر چلی گئی، براڈ کاسٹ بنا لیا، 500 لوگ کو ایک ساتھ میسج کر دیا، گروپ بنا دیا، ہزاروں لوگ کو ایک ساتھ میسج کر دیا۔ یہ سب اچھی بات نہیں ہے، یہ وہ جائز طریقے ہیں جو ہمارے لیے ناجائز بنتے چلے جا رہے ہیں، ناجائز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی اور بری ہر چیزوں کو تحقیق کرنے کے لیے کہا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، مسلمان ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، مرد ہو، عورت ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ جب بھی ان لوگوں کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے یا خوف کی خبر آتی ہے، امن سے مراد آپ اچھی خبریں لے سکتے ہیں، خوف سے مراد آپ بری خبریں بھی لے سکتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس امن کی خبر آتی ہے اور خوف کی خبر آتی ہے، اذاعوا بھی، تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ سب پھیلا دیتے ہیں، پورے طرح سب کو بتا دیتے ہیں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، یہ بات ہوئی یہ بات، اذاعوا بھی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھی خبر کو بھی شمار کر لیا ہے۔ آپ یہ مت کہو کہ صرف بری خبر کو پھیلانا حرام ہے، نہیں، اچھی ہر خبر ہر ایک کے لائق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہو کہ اچھی خبر ہے تو سب سننے کے لائق ہے، نہیں، بہت ساری اچھی خبر ایسی ہے، صحیح خبر ایسی ہے جو سب کے لائق نہیں، اس کو آپ سب کو نہیں بیان کر سکتے، سب کو بیان کرو گے تو ہو سکتا ہے فساد کھڑا ہو جائے۔ اسی لیے کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ ان کو چاہیے کہ پہلے اس خبر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کریں، یا اس خبر کو جو سمجھدار ہیں، اولی الامر یعنی جو بڑے لوگ ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے طرف منتقل کریں۔ وہاں سے جب مستنبط خبر ہو جائے، یعنی بالکل پکی خبر ہو جائے، تبھی اس کی چرچا کریں، پھیلانے والی ہو وہ خبر تبھی اس کے بارے میں چرچا کریں، ورنہ نہ کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، اللہ رب العالمین نے جب تہمت کا رد کیا قرآن میں سورہ نور کے ذریعے سے، کیا الفاظ استعمال کیا، اس الفاظ کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آخری میں یہ 10 آیتیں ہیں پوری، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا جو رد ہوا ہے 10 آیتوں کے ذریعے سے سورہ نور میں، 11 نمبر کی آیت سے لے کر کے 20 نمبر کی آیت تک ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری میں جا کر کے فرمایا ایک جگہ کہ ان لوگوں کے پاس یہ جو خبر آئی، اس خبر کو پھیلانے کی کتنی بڑی خطرناکی تھی، کیا ان کو معلوم تھا؟ کیا ان کو معلوم تھا کہ اس خبر کو پھیلانے کی کتنی بڑی خطرناکی تھی، کتنا بڑا عذاب تھا؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ تم اس خبر کو ہلکی سمجھ رہے تھے، تم اس خبر کو بہت معمولی سمجھ رہے تھے، ایک نے بولا، دو نے بولا، تین نے بولا، سب پھیلانا شروع کر دیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ایسی ایسی۔ تم سمجھ رہے تھے کتنی خطرناک بات تھی۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم یہ سوچ رہے تھے کہ بڑی ہلکی خبر ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی خبر تھی، بہت عظیم۔ عظیم سے مراد یہاں کیا ہے؟ بڑی خطرناک بات تھی، یعنی ایسی بات تھی وہ کہ اللہ رب العالمین بھی اس سے جو ہے ناراض ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت پر اتنی بڑی بات اتنی آسانی کے ساتھ پھیلا دی گئی، اتنی بڑی شخصیت پر اتنی بڑی بات اتنی آسانی کے ساتھ پھیلا دی گئی۔ یہ اللہ رب العالمین کو بہت ناگوار گزرا، ورنہ کیا ضرورت ہے اللہ رب العالمین کو قرآن میں 10 آیتیں نازل فرمانے کی؟ اللہ رب العالمین نے اس خبر کا رد، یعنی یہ جو تہمت لگی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس کا رد قرآن میں 10 آیتوں کے ذریعے سے کیا۔ یہ ہمیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر اچھی خبر، ہر بری خبر پھیلانے والی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے جو وہ سنے سب پھیلاتا جائے، جو سنے میں سچ بھی آتا ہے،
جو سنے میں جھوٹ بھی آتا ہے. خالی جھوٹ کو گناہ کبیرہ میں شمار مت کرو. میں بار بار اسی پر زور دے رہا ہوں. ہر اچھی خبر سب کے لائق نہیں ہوتی. ہر اچھی خبر ضروری نہیں ہے کہ سب کے لیے خیر ہو. کسی کے لیے خیر ہو سکتی ہے, کسی کے لیے شر ہو سکتی ہے. ہر اچھی خبر سب کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو کیا کہا کہ کفا بالمرء کذبا, ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع, جو سنے اس کی تحدیث کر دے. تحدیث کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. تحدیث کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. بیان کرتا جائے, بیان کرتا جائے, بیان کرتا جائے. آپ کے پاس خبر آئی ہے, پہلے اس کی تحقیق کرو. تحقیق کے بعد یہ دیکھو کیا یہ خبر فلاں کو بتانے لائق ہے یا نہیں, اس کے بعد بتاؤ. ضروری ہے بتانا یا خاموش رہنا ضروری ہے؟ اور خاموشی سے بڑھ کر کے کوئی نیکی نہیں ہے. خاموشی سے بڑھ کر کے کوئی نیکی نہیں ہے. آپ کا خاموش رہنا, آپ کا سینہ, آپ کا دل سمندر رہے, ہر بات آپ کی ہضم ہو جائے پیٹ کے اندر, اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. جن لوگوں کا پیٹ ہلکا ہوتا ہے اور بڑ کرتے رہتے ہیں, ایک مجلس میں بیٹھیں گے 50 لوگوں کا راز فاش کر دیں گے, اس سے بدترین آدمی کوئی نہیں. جن لوگوں کا پیٹ گہرا ہوتا ہے, جانتے سب ہیں, تیسرا آدمی آ کر کے بتا رہا ہے تمہیں معلوم ہے اس کے بارے میں, اس کو معلوم ہے لیکن وہ کہتا ہے اچھا ایسا ہے, چلو رہنے دو, چھوڑا ہٹو. وہ آدمی برکت والا ہے, وہ آدمی نیکی والا ہے. جس آدمی کو معلوم سب کے بارے میں بہت کچھ رہتا ہے لیکن زبان اس کی نہیں کھلتی کسی کے بارے میں. اور یہاں ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے کیا کیا کام کر رہے ہیں. یہ شیئر فارورڈ ذرا کنٹرول کرو. یہ شیئر فارورڈ جو ہو رہا ہے نا, ایک جگہ بس ایرو دبایا, اس کے بعد جو ہے سب کو لائن سے فارورڈ کر دیا, سب کے لائق نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہمارے گھر کو برباد کر رہی ہیں, ہمارے معاشرے کو برباد کر رہی ہیں, مردوں کے درمیان کی دوستی کو خراب کر رہی ہے اور بڑے بڑے فتنے کھڑے کر رہی ہیں.